اسٹوڈنٹ السلام علیکم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نمز 2023 جو میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہو گیا ہے. نمز 2023 کے انگلش پورشن کے جو کوشچن تھے وہ بڑے آسان تھے. اب چلو ابھی اس کو حل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا نہیں. نمبر 1 ہے آئی ڈیش انگلش فار 5 ایئرس. اب فار 5 ایئرس اس کا مطلب ہے کہ ماضی میں کوئی بات شروع ہوئی ہے اور 5 ایئرس تک ابھی جاری ہے. تو آپ نے ٹینسز کیے ہیں. پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینسز وہ ہوتے ہیں جس میں ماضی میں کوئی کام ہو جاتا ہے اور وہ ابھی تک جاری ہوتا ہے. تو پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا ایک آپشن اس میں ہے, وہ ہے ہیو بین اسٹڈنگ. آئی ہیو بین اسٹڈنگ انگلش فار 5 ایئرس. اس میں آپشن سی ٹھیک ہے. نمبر 2 ہے دا سوپ ڈیش کوڈ. اب اس جملے کو آپ دیکھیں تو یہ دو ٹینسز میں اس طرح کا جملہ آ سکتا ہے. کوئی جملہ جس میں ہیلپنگ ورب نہیں ہو, کسی بھی جملے جس میں ہیلپنگ ورب نہیں ہو, وہ تو یا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا جملہ ہوتا ہے یا پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا. اب آپشن میں دیکھتے ہیں کہ اگر اس میں ٹیسٹڈ آیا ہے یا ٹیسٹ آیا ہے تو وہ ٹھیک ہوگا. تو دیکھتے ہیں کہ پہلے نمبر پر ہے ٹیسٹ. چونکہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے سوپ, اس کے ساتھ ای ایس یا ایس کا اضافہ ہوگا, تو ہمارے پاس بی نمبر آپشن جو ہے وہ ٹیسٹ. دا سوپ ٹیسٹ گڈ, یہ بی نمبر اس میں بھی ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 3 تھا unless we dash now we cannot be on time. اب دیکھیں کنڈیشنل سینٹینس ہے. کنڈیشنل سینٹینس آپ کو پتا ہے کہ unless, if یا until اسی طرح کے ورڈ سے شروع ہوتا ہے, اور آپ 4 قسم کے کنڈیشنل ہوتے ہیں. 4 قسم کے کنڈیشنل میں سے پہلا کنڈیشن جو ہوتا ہے وہ کنڈیشنل جو ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے. اس میں if یا unless والے کلوز میں بھی فرسٹ فارم آف دی ورب ہوگا, جبکہ کنکلوڈنگ پارٹ میں بھی فرسٹ فارم آف دی ورب ہوگا یا ماڈل ورب ہوگا. تو ہمارے پاس ہے unless we dash now. تو دیکھیں start, will start, do not start, are starting. اس میں فرسٹ فارم آف دی ورب جو ہے وہ اے نمبر ہے. unless we start now we cannot be on time. باقی سارے غلط ہیں. نمبر 4 ہے داؤد is better than dash of the college. آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب ہم ڈگری آف کمپیریزن کرتے ہیں ایڈجیکٹیو کے, تو بیٹر جو ہے وہ سیکنڈ ڈگری آف کمپیریزن ہے, اور جو کمپیریٹیو ڈگری ہے, جو کمپیریٹیو ڈگری ہے اس میں ہم دو کے درمیان یا چند کے درمیان ہم موازنہ کرتے ہیں, نہ کہ سب کے درمیان. اب اس میں آپشن ہے آل ٹیچرز. آل ٹیچرز تو پھر بیٹر نہیں ہوگا, بیسٹ ہوگا. پھر آل ٹیچر میں تو بیسٹ ہی ہوتا ہے. اینی ٹیچرز. اب اینی تو سنگولر ہے اور ٹیچرز پلورل ہے, تو اس میں یہاں پہ ٹیکنیکل غلطی ہے. سی جو ہے آل ادر ٹیچرز. اب دوبارہ اس نے پلورل کیا ہے. آل ادر ٹیچرز کا مطلب ہے کہ سب تمام ٹیچرز میں سے. اب ڈی نمبر جو ہے اینی ادر ٹیچر. اب ہم اس میں کمپیریٹیو ڈگری استعمال کر سکتے ہیں کہ داؤد از بیٹر دین اینی ادر ٹیچر آف دی کالج, تو اس میں ڈی نمبر ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے پاس 5th نمبر ایم سی کیو ہے ابائڈ ڈیش دا ٹریفک لاز فار اسموتھ اینڈ سیف فلو آف ٹریفک. آپ کو اگر قانون ماننے کے لیے جو فریز ہے وہ ہے ابائڈ بائی. آپ نے کافی دفعہ اس کو لکھنے میں بھی دیکھا ہوگا, پڑھا بھی ہوگا اور آپ نے سنا بھی ہوگا. تو اس میں آن, وین, ابائڈ آن, ابائڈ وین, ابائڈ ٹو نہیں ہوتا, ابائڈ بائی ہوتا ہے. اور یہ فریز ہمیشہ یاد رکھے جو لاز کے لیے استعمال ہوتا ہے. نمبر 6 ہے ہی پریفرز ڈیش. ہی پریفرز ڈیتھ ٹو ڈس آنر. یہ میں نے پڑھنے میں یہ ٹو بول دیا. تو ہمیشہ پریفرز کے ساتھ اوور, آن, اپان نہیں آتا. جب ہم دو چیزوں کے درمیان موازنہ کرتے ہیں تو اس میں آتا ہے ٹو. ہی پریفرز ڈیتھ ٹو ڈس آنر. اسی طرح ہمارے پاس جو 7 نمبر ایم سی کیو تھا نمز کے 2023 میں انگلش کے پورشن میں, وٹ ڈز دا ورڈ سرپلس مین. اب دیکھیں یہ ویکیبلری شروع ہو گئی. سرپلس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہونا, اپنی مقدار سے, اپنی تعداد میں سے زیادہ ہونا. تو وہ ہے ان ایکسس. ان ایکسس کا مطلب ہوتا ہے جس کی زیادتی ہو, زیادہ ہو جائے. یہ نہ تو کوئی میتھمیٹیکل ٹرم ہے, یا نہ ود ان ریچ کے لیے استعمال ہوتا ہے, نہ سیلوٹیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ زیادہ ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور وہ ہے ہمارے پاس آپشن اے. تو 7 نمبر میں اے آئے گا. 8 نمبر جو ہے وٹ ڈز دا ورڈ اسپل مین. اسپل کا مطلب ہے اسپل دا بین. آپ نے اس طرح ایڈیم بھی سنا ہوگا, پڑھا ہوگا. یہ پھیل جانے کو کہتے ہیں, کسی چیز کے گرنے سے جو چیزیں اسپریڈ ہو جاتی ہیں.
تو اسپیل اسپریڈ کو کہتے ہیں اور اسپریڈ اس میں ڈی آپشن ہے. اسی طرح ہمارے پاس آپشن ہے نمبر 9. کوشچن نمبر 9 ہے وٹ ڈز دا ورڈ کیوریس. کیوریس متجسس کو کہتے ہیں اور متجسس ہونا یہاں پہ کین کو کہتے ہیں, کین آبزرور, کیوریس آبزرور, تاکہ وہ اس میں جستجو ہوتی ہے. تو ہمارے پاس آپشن 8 ہے. اب نمس کے ایم سی کیوز میں اکثر پنکچویشن آتے ہیں اور اس میں اس دفعہ پنکچویشن 2-3 آئے ہیں, اس کے ایم سی کیوز ہیں. تو 10 نمبر ہے پک دا سینٹینس وتھ کریکٹ پنکچویشن. دیکھیں, ہی ہیڈ ون موٹو سرونگ ہیومینٹی. ہی ہیڈ ون موٹو سرونگ ہیومینٹی. کاما کاما, اس میں انورٹڈ کاماز بھی غلط ہیں. یاد رکھیں کہ کولون تب یوز ہوتا ہے جب آپ کسی جملے میں کسی چیز کو انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہو, آنے والی بات کو انٹروڈیوس, اس کے انٹروڈکشن کرنا چاہتے ہو. تو اس میں ایک لڑکے کی بات ہے, ایک آدمی کی بات ہے, ہی ہیڈ ون موٹو, کہ اس کا ایک ہی موٹو ہے. تو انٹروڈکشن وہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہم پھر کولون لگائیں گے, یہ 2 ڈاٹس جس کو کہتے ہیں کولون. ہی ہیڈ ون موٹو کولون سرونگ ہیومینٹی. ہی ہیڈ 2 موٹوز, تو سرونگ ہیومینٹی اینڈ ڈوئنگ گڈ ورک. تو یہ جو ہے اس میں ڈی نمبر آپشن. ہمارے پاس آپشن ہے نمبر 9. اسی طرح ہمارے پاس جو 11 نمبر ہے پک دا سینٹینس وتھ کریکٹ اسپیلنگ. اب اسپیلنگ کی دیکھیں, کلیگ, اس میں لکھا ہے کلیگ, یہ کوئی ورڈ نہیں ہے. کلیگ نمبر بی جو ہے, کلیگ ساتھی, کمپینین کو کہتے ہیں. آپ کے دفتر میں آپ کے ساتھ جو کوئی بندہ کام کرتا ہو اس کو کلیگ کہتے ہیں. اور کلیگ کا اسپیلنگ جو ہے وہ بی نمبر ہے, COLLEAGUE, کلیگ. 12 نمبر ہے پک دا ورڈ وتھ کریکٹ اسپیلنگ. ایکوینٹنس, جان پہچان. تو ایکوینٹنس پہلے سے ہی ہو گیا ہے کہ اے نمبر ٹھیک ہے. ایکوینٹنس کی اسپیلنگ ہے ACQUAINTANCE, باقی سارے غلط ہیں. 13 نمبر ہے دا ورڈ وتھ کریکٹ اسپیلنگ, اگین اسپیلنگ ہے. اور پرائیورٹی, یاد رکھیں کہ پرائیورٹی کی اسپیلنگ ہے PRIORITY. ڈی نمبر, باقی سارے غلط ہیں. پک دا سینٹینس وتھ کریکٹ پنکچویشن, اگین پنکچویشن کی ہے. ہی ڈیڈ ہز بیسٹ, دیٹ واز آل اینی ون کوڈ ڈو ان اینی جاب. اب یہ جو انورٹڈ کاماز کے اندر جو بات ہوتی ہے وہ کسی کے منہ سے نکلی ہوئی کوٹ ہوتی ہے. تو یہاں پہ اس میں کچھ نہیں کہ ہی سیڈ اور اس طرح, یہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ بھی نہیں ہے. تو یہ اے نمبر تو غلط ہو گیا. He did his best, that was all anyone could do in any job. اب اس میں جو پنکچویشن ہے یہ غلط استعمال ہوا ہے. تو ذہن میں رکھی کہ جو he did his best, he did his best, colon, that was all anyone could do in any job. He did his best, اس میں سی میں ڈی میں یہ انہوں نے انورٹڈ کاماز کے اندر کیا, پھر اندر بھی ایک کے اندر کولون استعمال کیا ہے. تو کولون کوئی انٹروڈکشن نہیں کر رہا ہے یہاں پہ کوئی پہلا کلاس. تو ہمارے پاس جو ہے اس میں کسی انورٹڈ کاماز کی ضرورت نہیں پڑتی. اس میں صرف ہی ڈیڈ ہز بیسٹ, دیٹ واز آل اینی ون کوڈ ڈو ان اینی جاب. تو اس میں بی نمبر ٹھیک ہے. اب آتے ہیں 15 نمبر. اسی طرح آخری اور 15 نمبر ایم سی کیو ہے پک دا کریکٹ آپشن. ہاؤ ہیز دا چیئر لیگ بروکن. ہاؤ ہیز, اب ہاؤ آیا ہے تو یہ سوالیہ ہے. یاد رکھیں کہ آپ کو نرسری KG سے بتایا گیا ہوگا کہ جب ہم سوالیہ بناتے ہیں تو ہیلپنگ ورب جو ہے وہ ہم جملے کے شروع میں لگاتے ہیں. اور اگر میں اس میں ہاؤ, ہو اور وائی یہ چیزیں ہوں, یہ کویسچنز ہوں, تو پھر ہاؤ کے بعد یا وائی کے بعد یا ہو کے بعد وہ جو ہیلپنگ ورب ہے وہ لگے گا, اس کے بعد سبجیکٹ لگے گا. تو ہاؤ ہیز تو ٹھیک ہے. اب دا چیئر لیگ, اس میں پوزیسو کیس ہے, اور پوزیسو کیس میں ہم یا تو اپاسٹرفی ایس لگاتے ہیں اور یا آف لگاتے ہیں. تو اپاسٹرفی ایس جو ہے وہ ہم لیونگ تھنگس کے لیے لگاتے ہیں, جبکہ بعض ملکوں اور چند دوسرے ورڈز کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ کو بتایا ہوگا FSC میں یہ پڑھایا ہوگا کہ جب ان اینیمیٹ تھنگس ہوتے ہیں, فار ایگزامپل میز, کرسی, اسی طرح اور اسی طرح چیزیں جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں, ان بے جان چیزوں میں اپاسٹرافی ایس کبھی نہیں لگتا, بلکہ اس میں ہم آف لگاتے ہیں.
تو اب یہاں پہ معاملہ پورا کلیئر ہو گیا. ہم ایک تو ہاو ہیز ٹھیک ہوگا, ہاو ہیز دا چیئر لیگ بروکن اے نمبر, دا چیئر لیگ نہیں ہوتا, یا تو اپاسٹرافی ہوگی یا آف ہوگا, دونوں اس میں نہیں ہے. ہاو ہیز دا لیگ آف دا چیئر, اب یہاں پہ چیئر کے لیے جو ہم پوزیسیو کیس لگاتے ہیں وہ بالکل یہی ہے, ہاو ہیز دا لیگ آف دا چیئر بروکن. بی آپشن اس میں ٹھیک ہے. سی بھی ہے, ہاو ہیز دا لیگ آف دا چیئر ہیز بروکن, اب اس میں ہیز غلط جگہ پہ لگا ہوا ہے, ہیلپنگ ورب غلط جگہ پہ لگا ہوا ہے. اور ڈی نمبر ہے ہا دا چیئرز لیگ از بروکن, اب از بروکن یہاں پہ غلط ہے, اور چیئرز لیگ اپاسٹرافی ایس آ ہی نہیں سکتا. تو اس میں ہمارے پاس جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے ہاو ہیز دا لیگ آف دا چیئر بروکن, بی نمبر. اسی کے ساتھ ہمارے یہ جو آج جو حال ہی میں نمس کا نمس کا جو ٹیسٹ ہوا ہے میڈیکل کے لیے, اس کے جو انگلش پورشن تھا وہ اختتام کو پہنچتا ہے. امید رکھتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے. تھینک یو.